السلام علیکم پیارے ناظرین، یہ حضرت خالد بن ولید کی تاریخ کا تیسرا حصہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں کہ ہر آنے والا نیا حصہ آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں ان پیارے اور ایمان کو تازہ کرنے والے واقعات کی طرف۔ خالد بن عوف نے مسلمانوں کی آمد کی خبر پا کر انتہائی چالاکی سے کام لیتے ہوئے اپنی فوج کو وادی کے بیچ و خم میں یوں چھپا دیا تھا کہ مسلمانوں کو اس کی کانو کان خبر نہ ہوئی۔ یکم فروری 630 عیسوی کو اسلامی فوج کا ہر اول دستہ، جس کی قیادت حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے، گھات میں چھپے دشمن سے بے خبر وادی حنین کے تنگ درے میں داخل ہوئے۔ طاق میں بیٹھے دشمن نے اس پر تیروں کی برسات کر دی۔ مسلمانوں کے لیے یہ حملہ قطعی غیر متوقع تھا۔ دوسری طرف مجاہدین کا دستہ جس راستے میں داخل ہو چکا تھا وہ بے حد تنگ تھا۔ مجاہدین پر کئی اطراف سے بے تحاشا تیر برس رہے تھے۔ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ نتیجتاً ہر اول دستے میں بھگدڑ مچ گئی۔ گھوڑے بے قابو ہو کر الٹ پڑے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سپاہیوں کو پکار رہے تھے، لیکن ایسا شور اور افراتفری مچی ہوئی تھی کہ کوئی آپ کی آواز سن نہیں رہا تھا۔ ساتھ ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ چند ساتھیوں کی مدد سے حملہ آوروں کو روکنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی توجہ بٹی ہوئی تھی۔ دشمن نشانہ تاک کر آپ پر تیر برسا رہا تھا۔ کئی تیر آپ کے جسم میں اتر چکے تھے، لیکن آپ ڈٹے ہوئے تھے۔ آخر زیادہ خون بہہ جانے کے باعث آپ بے ہوش ہو کر گھوڑے سے گر گئے۔ اس دوران ہر اول دستے کے پیچھے آتا اسلامی لشکر بھی اس تنگ راستے میں داخل ہو کر گھات لگائے دشمن کے تیروں کی زد میں آ چکا تھا۔ اسلامی لشکر ابھی اس ناگہانی برستے تیروں سے نہ سنبھلا تھا کہ شکست کھا کر پسپا ہوتا ہر اول دستہ اس سے ٹکرایا۔ اسلامی لشکر میں شدید افراتفری پھیل گئی اور سپاہی ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس وقت اگر کوئی میدان جنگ میں ثابت قدم تھا تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چند جان نثار صحابہ، جن میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عباس شامل تھے۔ اس وقت چند مسلمان سپاہی بھاگ رہے تھے اور دشمن ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس نازک موقع پر حضرت علی نے کمال جرأت سے کام لیتے ہوئے حملہ آور دستے کے سالار کو مار گرایا۔ یہ دوسرے صحابہ بھی پلٹ کر اس دستے پر ٹوٹ پڑے۔ زبردست جھڑپ کے بعد بنو ثقف کا یہ دستہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اب جنگ کا پاسا پلٹنے لگا تھا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ درے میں پڑے زخموں سے چور بے ہوش خالد بن ولید پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے جسم پر سر سے پاؤں تک پھونک ماری، جس پر حضرت خالد نے آنکھیں کھول دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا، خالد اٹھو، مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ خالد فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر خالد بن ولید کے جسم سے تیر نکال کر پٹی باندھ دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ نے حضرت خالد بن ولید کے جسم میں ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، تلوار سنبھالی اور گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ جسم پر بے شمار زخم تھے، لیکن اس مرد مجاہد کا جذبہ آسمان کو چھو رہا تھا اور ان کا گھوڑا سب سے آگے دشمن کی صفوں میں بجلی کی مانند دوڑ رہا تھا۔ دشمن خالد بن ولید کے اس وار سے بچنے کے لیے چھپتے پھرتے تھے، لیکن انہیں کہیں امان نہیں ملتی تھی۔ آپ کا لباس خون سے سرخ ہو رہا تھا، لیکن آپ اس مہم میں دلیری اور جوان مردی کی تاریخ اپنے تلوار سے یوں تحریر کر رہے تھے کہ دشمن حواس کھو رہا تھا۔ حریق قبائل کے کئی نامور سردار حضرت خالد کے ہاتھوں مارے گئے۔ دشمن پر حضرت خالد کی اتنی دہشت بیٹھی کہ کچھ ہی دیر بعد دشمن آگے آگے بھاگ رہا تھا اور حضرت خالد کا دستہ ان کے تعاقب میں تھا۔ یہ نومبر 630 کی بات ہے۔ 30,000 فوجیوں پر مشتمل اسلامی لشکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مشہور شہنشاہ ہرقل کی سرکوبی کے لیے شام کی سرحدی مقام تبوک میں خیمہ زن تھا۔ رومی بادشاہ ہرقل، جو 40,000 افواج کے ساتھ اسلامی سلطنت پر فیصلہ کن حملہ کے لیے سوچ رہا تھا، تبوک میں اسلامی لشکر کی خبر پا کر پریشان ہو گیا۔ جب اسے یہ خبر ملی اسلامی لشکر کی قیادت خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، تو مارے خوف کی اس کے اصحاب جواب دے گئے۔ یوں رومی لشکر بغیر لڑے ہی اندرون ملک میں بکھر گیا۔ رومی لشکر کے فرار سے گرد و نواح کے غیر مسلم سرداروں اور قبائل پر اسلامی لشکر کی دھاک بیٹھ گئی اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت و فرما برداری کا یقین دلانے لگے۔ دومتل جندل کا حاکم عقیدر بن عبد المالک بہت مغرور اور بد دماغ تھا۔ اس نے نہ صرف بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری نہیں دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنی کا پیغام بھیجا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گستاخ کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد بن ولید کو منتخب کیا، ساتھ ہی ہدایت فرمائی کہ عقیدر کو زندہ پکڑ کر لانا ہے۔ حضرت خالد بن ولید فرمان
فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل میں 400 سواروں کے ساتھ دومتل جندل کی طرف روانہ ہو گئے۔ صحرائی راستہ بے حد دشوار گزار تھا۔ لوگ اس صحرا کو عبور کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف سمجھتے تھے۔ گرمی بلا کی تھی، پیاس سے جان نکلی جا رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار اپنے سواروں کی ہمت بندھاتے اس صحرا کا سینہ چیرتے بڑھتے جا رہے تھے۔ آخر آپ کے عزم نے صحرا کو شکست دی اور آپ دومتل جندل کے نواح میں پہنچ گئے۔ یہاں سے شہر کی فصیل صاف نظر آ رہی تھی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو رکنے کا حکم دیا اور خود ذہن میں عقیدر کو زندہ پکڑنے کے منصوبے سوچتے ہوئے چند سواروں کے ساتھ آگے بڑھتے چلے گئے۔ اسی وقت اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شہر کا دروازہ کھلا اور شکار کا شوقین عقیدر چند سواروں کے ساتھ رونما ہوا۔ حضرت خالد بن ولید سمجھ گئے کہ ابھی عقیدر مجاہدین کی آمد سے بے خبر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق شکار کے لیے نکلا ہے۔ آپ نے انہیں آگے بڑھنے دیا۔ جیسے ہی یہ لوگ شکار میں مشغول ہوئے، حضرت خالد بن ولید نے اس بد دماغ شکاری کو گھیر لیا۔ ابھی عقیدر صورتحال کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ گھوڑا طوفان کی طرح عقیدر کے گھوڑے کی طرف بڑھا اور حضرت خالد نے پلک جھپکتے میں عقیدر کو اس کے گھوڑے سے اچک لیا۔ شکاری خود شکار ہو گیا تھا۔ عقیدر کو باندھ کر اسی کے گھوڑے پر ڈال دیا گیا اور آخر کار حضرت خالد بن ولید نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے عین مطابق عقیدر کو خدمت اقدس میں حاضر کر دیا۔ عقیدر نے اپنے رویے پر معافی مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ خود مدینہ میں حاضر ہو کر شرائط صلح پیش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں چند روز مزید قیام فرمایا اور دسمبر 630 عیسوی میں واپس مدینہ تشریف لائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، یہ وہ وقت تھا جب مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں نڈھال تھے۔ ان کے حواس اور حوصلے بکھر گئے تھے، ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ ایک حشر کا سما اور افراتفری کا عالم تھا۔ ان نازک حالات نے مدینہ کی نوخیز اسلامی سلطنت کو سنگین نوعیت کے مسائل سے دوچار کر دیا تھا۔ یہ مسائل اس قدر گمبھیر تھے کہ خدا نخواستہ سلطنت اسلامیہ کا وجود ہی خطرے میں نظر آنے لگا تھا۔ کابرین اسلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حالات کی ذمہ داری حضرت ابو بکر صدیق کے کاندھوں پر ڈال دی تھی۔ اگرچہ اپنے پیارے رفیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بھی خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن حالات اس بات کے متقاضی تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق ہمت اور حوصلے سے کام لیتے ہوئے مدینہ کی نوزائیدہ اسلامی ریاست کو بچائیں، کیونکہ اس وقت ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم نے مسلمانوں کو ہوش و آواز سے بیگانہ کر دیا تھا، تو دوسری طرف کفار اور منافقین نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اسلام اور اسلامی ریاست کو مٹانے کے ناپاک ارادے ماد رکھے تھے۔ کئی قبائل جن کا ایمان ابھی پختہ نہیں تھا یا پھر انہوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر مرتد ہو گئے تھے۔ متعدد جھوٹے نبی بن بیٹھے، نعوذ باللہ۔ کوئی زکوٰۃ دینے سے انکاری تھا تو کوئی دیگر رکن اسلام سے فرار حاصل کرنا چاہتا تھا۔ غرض ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ ایسے بدترین حالات میں حضرت ابو بکر صدیق نے خود کو سنبھالا اور اسلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے اس طوفان کے سامنے ڈٹ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام دشمن فسادیوں اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں سے نمٹنے کے لیے 11 لشکر تشکیل دیے، جن میں پہلے لشکر کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے سب سے پہلے طلحہ بن خویلد کی خبر لینے کا فیصلہ کیا۔ اس بےہودہ اور کذاب شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا، نعوذ باللہ۔ طلحہ بن خویلد ایک فریب کار اور مکارانہ باتیں بنانے میں ماہر شخص تھا۔ اس نے اپنی چکنی، پرفریب اور سحر انگیز باتوں سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید اس فتنہ کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتے تھے، بس آپ پوچھ پر پوچھ کرتے اور ہفتوں کا سفر دنوں میں طے کرتے۔ بلائے ناگہانی کی طرح جھوٹوں کے سردار طلحہ بن خویلد کے سر پر جا پہنچے۔ حضرت خالد بن ولید کی طلحہ بن خویلد اور اس کے حواریوں کے ساتھ کئی لڑائیاں ہوئیں۔ یہ بہت ڈھیٹ لوگ ثابت ہوئے اور ادھر شکست کھا کر بھاگتے، ادھر پھر سے جمع ہو کر مقابلے پر آ جاتے تھے۔ آخر شکست پر شکست، ایک طرف تو ان کے حوصلوں پر دراڑیں پڑنے لگی تو دوسری طرف ان کی افرادی قوت کم ہونے لگی۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے طلحہ بن خویلد نے اپنی ساری قوت یکجا کر کے حضرت خالد سے فیصلہ کن لڑائی کا ارادہ کر لیا۔ خود حضرت خالد بن ولید بھی یہی چاہتے تھے کہ اس کذاب کے سارے حواری ایک جگہ جمع ہوں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس فتنہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب حق و باطل آمنے سامنے تھے۔ پھر کیا تھا، اللہ کی تلوار بجلی کی طرح حرکت میں آئی اور ایک ہی حملے میں بے شمار دشمن خاک
خاک و خون میں لوٹنے لگے۔ حضرت خالد کی دیکھا دیکھی مجاہدین بھی اللہ کا نام لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ اسلامی لشکر کا یہ حملہ اس قدر شدید اور جان لیوا تھا کہ طلحہ بن خویلد اور ان کے حواری جان بچانے کے لیے بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن ان کے لیے آج کسی طرف امان نہ تھی، ان کی اکثریت ماری گئی۔ طلحہ بن خویلد خود حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں ذلت امیز شکست کھا کر جان بچانے کے لیے شام کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔